قدرت نے اس خطے میں اپنی تمام نعمتیں نچھاور کی ہیں۔ حسن اس قدر بکھرا ہے کہ آنکھیں اسے سمیٹ ہی نہیں پاتی۔ فلک بوس پہاڑ، سرسبز وادیاں، یخ بستہ برف زار، دہکتے ریگزار، گنگناتے دریا، ہرے بھرے کھیت، خوبصورت جنگلات، زمین میں چھپے خزانے، میلوں طویل ساحل اور محنتی اور ہر دم مستعد باشندے۔ قائد اعظم کی رہنمائی میں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے پاکستان کی شکل میں اپنے خوابوں کی تعبیر پائی۔ یہ اسلام کے نام پر حاصل کیا جانے والا دنیا کا پہلا ملک ہے۔ پاکستان سن 1947 میں عالمی وجود میں آیا۔ پاکستان کا جغرافیہ نیا ہے، لیکن اس خطے کی تاریخ انتہائی قدیم ہے۔ یہ خطہ مختلف نوع تہذیبوں اور کلچر کا مرکز رہا۔ یہاں نہ صرف انسانی تاریخ سے پہلے کے آثار ملتے ہیں، بلکہ یہ سرزمین آریہ، بدھ، ایرانی، یونانی، ہندو اور اسلامی تہذیب کا مرکز بھی رہی۔ ایسی مثال دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں ملتی۔ یہاں آج ہر سمت زندگی رواں نظر آتی ہے۔ یہاں کل بھی زندگی اپنی تمام تر جولانیوں کے ساتھ موجود تھی۔ وادی سندھ کی تہذیب دنیا کی وسیع ترین تہذیب ہے۔ اس میں وہ تمام بستیاں شامل تھیں جو دریائے سندھ کے معاون دریاؤں کے کناروں اور قرب و جوار کے علاقوں میں واقع تھی۔ یہ تہذیب شمال میں شملہ کی پہاڑیوں اور افغانستان کے مقام شرق گئے، مشرق میں وسطی ہند، مغرب میں بلوچستان کے مقام نوشہروں اور جنوب میں عمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ موئنجو دڑو اپنے عہد میں دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس کا مجموعی رقبہ تقریباً 136 ہیکٹر ہے۔ اتنے وسیع رقبے پر کوئی اور شہر دریافت نہیں ہوا۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ اکثر باشندے زراعت کے پیشے ہی سے منسلک ہیں۔ پاکستان کے نہری نظام کا شمار دنیا کے بڑے نہری نظاموں میں کیا جاتا ہے۔ سکھر بیراج کے ذریعے جنوبی ایشیا میں نہری نظام کی بنیاد پڑی۔ یہ پاکستان کے نہری نظام کا ایک بڑا منبع ہے۔ پاکستان کو اعلیٰ کپاس کی پیداوار کی وجہ سے روپہلی ریشے کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کپاس کے قدیم ترین نمونے مہر گڑھ سے برآمد ہوئے ہیں۔ یہ تہذیب 7000 سال قدیم ہے۔ موئنجو دڑو سے بھی سوتی کپڑے کے نمونے ملے ہیں۔ یہ اس خطے میں کپاس کے قدیم زمانے سے کاشت کے واضح ثبوت ہیں۔ پاکستان کا شمار دنیا میں کپاس پیدا کرنے والے چند بڑے ممالک میں ہوتا ہے۔ پاکستان سب سے زیادہ زر مبادلہ بھی کپاس اور اس کی بنائی ہوئی اشیاء سے حاصل کرتا ہے۔ ماضی میں ایک سال ایسا بھی آیا جب پاکستان کپاس برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا تھا۔ پاکستان کے زرعی ماہرین کپاس کی نئی نئی اقسام دریافت کرنے میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ گندم پاکستان کی ایک اہم غذائی جنس ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب سے بھی گندم کے جلے ہوئے دانے برآمد ہوئے ہیں۔ چاول پاکستان کی ایک اہم نقد آور فصل ہے۔ پاکستان کا باسمتی چاول دنیا کے بہترین چاولوں میں سے ایک ہے۔ چاول کی برآمد میں پاکستان کا چوتھا نمبر ہے۔ یہاں چاول کی برآمد میں نت نئے تجربے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان معدنی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ زمین میں پوشیدہ دولت کا کوئی اندازہ نہیں۔ یہ سمندر ابھی انسانی آنکھ سے اوجھل ہے۔ یہاں کرومائٹ، کوئلے، ڈولومائٹ، گریول، جپسم، چونے کے پتھر اور چینی مٹی وغیرہ کے بڑے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ کھیوڑا میں معدنی نمک کے یہ ذخائر دنیا میں معدنی نمک کے دوسرے سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ قدرت نے پاکستان کو طویل ساحل سے نوازا ہے۔ اس ساحل کی مجموعی لمبائی تقریباً 1000 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کی تحویل میں تقریباً
2,50,000 مربع کلومیٹر سمندری رقبہ ہے، جو ملک کے مجموعی رقبے کا تقریباً 30% ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے FAO یعنی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے مطابق پاکستانی سمندر مچھلیوں کے ذخائر کے اعتبار سے دنیا کے زرخیز ترین سمندروں میں سے ایک ہے۔ بحیرہ عرب کی اوسط پیداوار دنیا کے دیگر سمندروں کی اوسط مقدار سے 10 گنا زیادہ ہے۔ پاکستان کے سمندروں میں قیمتی دھاتوں اور معدنیات کے بھی وسیع ذخائر موجود ہیں۔ دریائے سندھ پاکستان کے میدانوں کو سیراب کرتا ہوا بالآخر بحیرہ عرب میں گر جاتا ہے۔ دریائے سندھ کے ڈیلٹا کا شمار دنیا کے بڑے ڈیلٹا میں کیا جاتا ہے۔ دریا ڈیلٹا بناتے ہوئے سمندر سے جہاں ملتے ہیں وہاں مینگرووز کے جنگلات وجود میں آتے ہیں۔ دریائے سندھ سے بننے والے مینگرووز کے جنگلات دنیا کے 5ویں سب سے بڑے جنگلات ہیں۔ ان کا مجموعی رقبہ 2,50,000 ہیکٹر ہے۔ یہ جنگلات مچھلیاں اور جھینگے وغیرہ کی پیداوار کا بڑا ذریعہ ہیں۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں تیزی سے صنعتوں کا جال پھیلتا جا رہا ہے اور جدید کارخانے بھی سر ابھار رہے ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقے اپنے قدرتی نظاروں اور دلکش وادیوں کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں دنیا کے 3 مشہور پہاڑی سلسلے ہمالیہ، قراقرم اور ہندو کش آپس میں ملتے ہیں۔ پاکستان کوہ پیماؤں کی جنت ہے۔ یہاں صرف 25 کلومیٹر کے علاقے میں 35 ایسے پہاڑ موجود ہیں جن کی بلندی 24,000 فٹ سے زیادہ ہے۔ K2 دنیا کا دوسرا سب سے بلند پہاڑ ہے جس کی سطح سمندر سے اونچائی 28,250 فٹ ہے۔ جدید ابتدائی تحقیق کی روح سے اس کی بلندی 29,064 اور 29,228 فٹ کے درمیان ہے۔ اگر یہ امر ثابت ہو گیا تو K2 دنیا کا سب سے بلند پہاڑ بن جائے گا۔ K2 کے سامنے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گلیشیئر سیاچن واقع ہے۔ ہنزا ان چند خطوں میں سے ایک ہے جہاں کے باشندوں کی اوسط عمر دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ہنزا کے باشندے اپنی عمر مختلف تاریخی واقعات کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ اگر یہاں پیدائش کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا تو دنیا میں سب سے زیادہ عمر کے باشندے کا تعلق بھی اسی خطے سے ہوتا۔ ہنزا کے باشندوں کی امن پسندی بھی مثالی ہے۔ یہاں قتل کا اوسط بھی دنیا میں سب سے کم ہے۔ یہاں اس صدی میں صرف ایک شخص کی ہلاکت کا واقعہ پیش آیا۔ چترال میں کالاش قبیلے کے لوگ صدیاں گزر جانے کے باوجود دنیا سے الگ تھلگ اپنی قدیم معاشرت اور رسم و رواج پر سختی سے کاربند ہیں۔ جنگلات قدرت کا ایک حسین عطیہ ہے۔ اس خطے کی قدیم تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں ایک بڑے رقبے پر جنگلات واقع تھے۔ صوبہ بلوچستان کے مقام زیارت کو صنوبر کی وادی کہا جاتا ہے۔ یہاں دنیا میں صنوبر کے سب سے وسیع اور قدیم ترین جنگلات موجود ہیں۔ چند درختوں 5,000 سال سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ پاکستان میں چند نایاب اور کمیاب جاندار بھی پائے جاتے ہیں۔ سبز کچھوے یعنی گرین ٹرٹل اور اولیو رڈلے سمندر میں پائے جانے والے کچھوے کی 7 میں سے وہ 2 اقسام ہیں جو ہمارے ساحلوں سینسپٹ اور ہاکس بے پر انڈے دینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ان بین الاقوامی ساحلوں میں شمار ہوتے ہیں جو سمندری کچھووں کی افزائش کے لیے مشہور ہیں۔ دریائے سندھ میں دنیا کا ایک منفرد اور نایاب ممالیہ پایا جاتا ہے۔ یہ ڈولفن کی واحد قسم ہے جو اندھی ہوتی ہے۔ برفانی چیتا بلے کے خاندان کا ایک انتہائی خوبصورت جانور ہے۔ اس کا مسکن برف پوش چٹانیں ہیں۔ یہ پاکستان میں چترال اور گول کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ مارکو پولو شیپ ایک نایاب جانور ہے۔ یہ اپنے بڑے سینگوں کی وجہ سے بڑا باوقار نظر آتا ہے۔ صوبہ سندھ میں حالیجی جھیل اور قرب و جوار کے پانی کے ذخائر بر اعظم ایشیا میں آبی پرندوں کی سب سے بڑی پناہ گاہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ پاکستان میں دنیا کی کئی منفرد قدیم اور جدید تعمیرات بھی موجود ہیں۔
قلعہ رنیکوٹ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے۔ یہ صوبہ سندھ کے ضلع دادو میں سن نامی قصبے سے 18 میل دور مغرب میں واقع ہے۔